پھر ہم بھی وہ حاصل کر سکیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح جن برے لوگوں کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا، جو ڈوب گئے، گھاٹے میں رہے، ان کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ان میں بری کچھ عادتیں اور بری صفات اور برے اعمال تھے، کہیں وہ ہم میں نہ آ جائیں، وہ ہم بھی ان کی طرح تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کا قصہ سنتے ہیں، اچھے بندے کا قصہ سنا، اس کی صفت نہ لی، کہا واہ جی واہ سبحان اللہ، یہ اور کر کے جو ہے، اور اپنے اندر وہ آئینہ نہ لانے کی کوشش کی، تو میں تو پھر وہیں کا وہیں رہا۔ اسی طرح برے بندے کا تذکرہ سنا، فلاں بندہ تھا، اس کو بندر بنا دیا گیا، فلاں کو سور قرآن مجید میں آتا ہے خنزیر بنا دیا گیا، فلاں قوم پر ایسا عذاب آیا، وہ سن لیا، ہائے بڑے برے بندے تھے، بڑے ہی غلط بندے تھے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی عیب وہ مجھ میں بھی ہو، تو میں اگر اپنے اندر سے اس کو نہیں نکالوں گا تو مجھ پر بھی کچھ نہ کچھ اس کا خمیازہ، کچھ نہ کچھ اس کا وہ آ سکتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ جب بھی کسی پاک ہستی کا، نیک ہستی کا تذکرہ سنیں تو مقصد ہوتا ہے کہ اس کی صفات کو اپنے اندر لے کے آنا، تاکہ آپ بھی کامیاب ہو جائیں۔ کیونکہ انسان تو وہ دیکھیں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے انسان رہ رہے تھے۔ ابو جہل بھی ایک انسان تھا، نبی علیہ السلام نے دعا بھی کی کہ یا اللہ یہ ابو جہل کو یا حضرت عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرما۔ لیکن وہ کون سی چیز تھی کہ جو سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو تو اتنے بلند مقام پہ لے گئی اور ابو جہل کو نیچے مقام پہ لے گئی؟ تو یہ مقصد ہوتا ہے ان کے تذکرہ کرنے کا، ان کو یاد کرنے کا، عرس منانے کا، یا ان ہستیوں کا۔ یہ نہیں ہوتا آئے، سنا، چاول کھائے، دو چار نعرے مارے، اور پھر جو ہے وہی زندگیاں اور وہ صفتیں بندے کے اندر نہ آئیں اور وہ بری جو ہے وہ پنپتی رہے، تو پھر ہمارا حشر تو وہی ہونا ہے۔ پھر کہتے جی تبدیلی نہیں آئی، تو تبدیلی کیسے آئے جب آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ میں نے کوئی تبدیلی لانی ہے یا کیا تبدیلی لانی ہے؟ بچوں کی طرح جس طرح پٹی وہ ان کو قصے کہانیاں سنائی جاتی، اسی طرح ہم سنتے ہیں۔ تو بڑے کے بندہ ہو جائے تو پھر وہ جو قصہ کہانی سنے اس میں سبق لے کر اس کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ بچہ جو ہے وہ صرف لطف لیتا ہے، انٹرٹینمنٹ لیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ ایک تو یہ ضروری ہے کہ آج ہم ان کی 3 صفتیں، کتنے؟ 3 سیکھیں گے، یعنی ہم بھی اپنے اندر لے آئے۔ تو ان کے مقام کو تو کبھی بھی دیکھیں نا، صحابہ اکرام میں، تابعین میں بھی ان کا مقام میں تو بہت نہیں پہنچ سکتا، لیکن اپنے درجے میں ابھی بھی نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، رسالت کا دروازہ بند ہوا ہے، صدیقیت کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ یعنی اولیاء اللہ میں سب سے اونچا مقام صدیقیت کا ہوتا ہے، وہ ابھی بھی کھلا ہے۔ اگر کوئی محنت کرے اور اللہ فضل کرے اس پر تو وہ ابھی بھی غوث کتب گزر رہے ہیں، زمین کبھی بھی بڑے بڑے درجے کے اولیاء سے خالی نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں کھلی ہوئی ہیں، وہ رستے کھلے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے کھولا ہوا ہے کہ ہم بھی وہ لے لیں اگر چاہیں تو۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی ہستی ہیں، آپ تصور کریں، تصور کی آنکھ میں دیکھیں، ایک لمبی صف ہے، اتنی لمبی صف ہے، 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام اس صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس صف کے آگے ایک ہستی ہے جو کھڑی ہوئی ہے امام کے طور پر۔ وہ کون ہے؟ سید الموجودات، نبی آخر الزمان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ مثلا سمجھیں نا، انبیاء کی صف ہے
اور ایک ہستی ان کے آگے ہے۔ مسجد اقصی میں یہی ہوا۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کی صف کے پیچھے بھی ایک ہی ہستی کھڑی ہے، آگے بھی ایک ہے، پیچھے بھی ایک ہستی ہے، اور پھر باقی پیچھے صف ہے۔ تو یہ 1,24,000 انبیاء کی کم و بیش جتنے بھی اللہ پاک نے بھیجے رسول، ان کی صف ہے، اور ان کے آگے ایک، ان کے پیچھے ایک ہستی ہے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ان کے پیچھے 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام اہل بیت اطہار وہ کھڑے ہیں۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے ابھی آخری دنوں میں پردہ فرمانے سے جب آپ مسجد میں تشریف نہ لے جا سکے تو آپ نے اماں عائشہ کو فرمایا کہ عائشہ اپنے والد سے کہیں میرے مصلی پر کھڑے ہوں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ان کے لیے وہ تو پہلے ہی آپ کے عشق میں فنا ہے، اگر ان کو یہ پتہ چلا اتنے جو آپ کی طبیعت ناساز ہے اور آپ کے مصلی پر کھڑا ہونا، تو وہ ان کے لیے فرمایا پھر بھی ان کا ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ان کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا، اور پیچھے سیدنا عمر الفاروق ہے، عثمان غنی ہے، سیدنا حیدر کرار ہیں، امام حسن ہے، حسین ہے، سیدنا بلال حبشی ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے، وہ سارے اپنے کھڑے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی ان ہستی کا جو ہے وہ کیا مقام ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک چیز یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی خصوصیت ہے کہ ان کو جب غار ثور میں 3 دن یا راتیں جب ملی تھیں، تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ قرآن نے نقل کیا ہے کچھ حصہ کہ وہاں کیا حضور علیہ السلام نے ان کو تلقین کیا۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ان اللہ معنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اللہ پاک نقل فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا وہ غار ثور میں، کہتے ہیں کہ یہ پہلا گویا غار ایک خانقاہ، ایک زاویہ کے طور پر سمجھ لیں ایک غار ہے، اس میں ایک پیر اور ایک مرید ہے۔ پیر انبیاء کے بھی پیر ہیں، اور مرید جو ہے وہ تمام امتوں کے پیر ہیں، جتنی بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کی امت سے لے کر نبی علیہ السلام کے امتیوں تک تمام کے سردار اور پیر حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس غار میں 2 ہی ہستیاں ہیں، اور تیسری اللہ پاک کی ہے۔ تو وہاں فرماتے ہیں علماء کہ انہوں نے اتنا فیض حاصل کیا، اتنا فیض حاصل کیا کہ کوئی پھر دوسرا اتنا فیض حاصل نہ کر سکا، نہ کسی کو اتنی تنہائی اور اتنا وہ وقت اس طرح مل سکا۔ اور قرآن مجید میں وہ نقل کیا، اللہ پاک حضور علیہ السلام کی بات نقل فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث بیان کرنا سنت ہے اللہ پاک کی۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، کہ جب آپ نے اپنے صحابی سے، اللہ پاک جس کو صحابی فرما رہا ہے کہ آپ کا کتنا بڑا مقام، لا تحزن ان اللہ معنا، کیا حضور علیہ السلام نے تلقین کیا ان کو ایک چیز جس کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا بلند مقام ملا؟ میں نے کہا بہت ساری وجہ ہیں، وہ تو صحابی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، لیکن چند چیزوں کا تو وہ یہ تھی کہ جس نے ان کو اتنا بڑا اونچا درجہ مقام، ایک یہ بھی اس میں صفت تھی، کون سی؟ قرآن مجید بیان کر رہا ہے کیا؟ ان اللہ معنا، کہ ابو بکر فکر نہ کرو، پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے،
وہ سن رہا ہے. یہ معیت اللہ کی یہ تلقین ہے جیسے ایک پیر اپنے مرید کو کرتا ہے. یہ گویا وہ فیض حضور علیہ السلام اللہ کی صفات کا فیض حضرت ابوبکر صدیق کو دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی صفت ہے کہ سننا، جاننا، ہر چیز کو سننا، ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھنے والی ذات اللہ کی ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ مراقبہ حضوری کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے کہ ہر وقت یہ خیال رکھنا، ہر وقت دل میں یہ دھیان دل میں یہ ہو اللہ پاک میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ یہ تھا سبق جو حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا. تو یہ چیز کہ اللہ جل مجدہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ ان افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت. فرمایا کہ ایمان کا افضل درجہ، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بڑا افضل درجہ ہے، ایمان کا افضل درجہ فرمایا یہ ہے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کا ایمان بڑھے تو فرمایا حضور علیہ السلام نے ایمان کا افضل درجہ یہ ہے کہ بندہ جہاں کہیں بھی ہو اس کے ذہن میں یہ سوچ تازہ ہو، یہ خیال تازہ ہو کہ اللہ پاک کی ذات میرے ساتھ ہے. جب یہ خیال آپ کے ذہن میں آ گیا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی سے جو ہے وہ خیر اور بھلائی جو ہے وہ پھوٹتی ہے. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی بات. ایک تو یہ چیز ان میں تھی کہ وہ ہر وقت یہ تصور رکھتے تھے، یہ عقیدہ اور یہ ان کا تیقن حضوری میں، اللہ پاک کی حضوری میں رہنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد رکھنا. یہ اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ تھا کہ ایک مرتبہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں جنگ پہ جانا ہے، کچھ سامان کی ضرورت ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ضرورت نہیں ہوتی، وہ بندوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ بندوں کو فائدہ ہو. تو جب یہ سارا مال لے آئے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ابوبکر پھر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو آپ کے اندر یہ چیز کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی آپ نے یہی فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آ رہا ہوں. یعنی یہ چیز کوٹ کوٹ کے اتنی بھری گئی کہ ان کو یہ چیز ذہن سے اتری نہیں کبھی. جب کچھ بھی نہ رہا ظاہری مادی مال میں تو فرمایا اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آیا ہوں. تو ایک تو یہ، اب یہ چیز آپ بھی اپنا سکتے ہیں. گھر سے نکلیں یا گھر میں ہوں کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ، کوئی پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف ذہن میں سوچنا ہے. اس سے جو ہے بندے کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، حیا آتی ہے بندے میں، گناہوں سے بندے کو بچنے میں مدد ملتی ہے، نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے، شیطان دور ہوتا ہے، برائی کے خیال بھی کم آتے ہیں کہ خیال اللہ پاک کا جب آ رہا ہے باقی خیال ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. کہ جس طرح وہ ذات بڑی ہے اس کی حضوری، اس کا خیال بھی بہت بڑا ہے، اس کا تصور بھی، حضوری بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ وہ نیکی تھی، یہ وہ چیز تھی جن کو انہوں نے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر میں نے بہت ساری نیکیاں جتنی زندگی میں کی، جہاد جو بھی کیا وہ ساری لے لیں اور ایک وہ دے دیں، وہ جو غار ثور والی نیکی ہے. تو اس کا مطلب کتنا مطلب یعنی یہ چیز، اور اس میں اور بھی بہت سارے فیوزات آپ نے حاصل کیے، لیکن اس میں سے قرآن مجید جو نقل کرتا ہے وہ ایک ہی ہے. تو آپ بھی آج سے جہاں دکان پہ جائیں، غصہ آئے، گھر میں ہوں، باہر ہوں، اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر یہ حیا کرنا کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. ایک بڑا دیکھ رہا ہے آپ کو، آپ کے ابا جان دیکھ رہے ہیں، آپ کے بزرگ دیکھ رہے ہوں، کوئی دنیاوی بندہ دیکھ رہا ہو، تھانے دار دیکھ رہا ہے تو بندے احتیاط کرتا ہے، چور چوری نہیں کرتا، بھائی تھانے دار دیکھ رہا ہے، کوئی اور مطلب ہے کہ یعنی یہ چیز.
تو جب اللہ پاک دیکھ رہا ہے تو بندے میں پھر جو حیا آنا اور بندے کا جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے عمل کرنا، یہ ذکر کی روح ہے، نماز کی روح ہے۔ دوسری صفت جو انہوں نے اپنائی، جو ہم بھی اپنا سکتے ہیں، وہ یہ تھی کہ آپ نے دوست دیکھ کر چنے تھے اور اچھے لوگوں میں آپ رہے۔ ان سب میں سے دوستوں میں سے دیکھ لیں، آپ ابھی بچپن میں تھے، نوجوانی میں تھے، تو دوست چنا تو دیکھ دیکھ کے کس کو؟ نبی علیہ السلام کو، وہ بھی نوجوانوں کو چنا۔ تو آپ اس دور سے حضور علیہ السلام کے ساتھ رہ رہے تھے، کبھی اعلان نبوت قرآن بھی نہیں اترا تھا، لیکن یہ پہچان ہے کہ یہ جو ہستی، یہ بندہ ہے، یہ غریبوں کا خیال کرتا ہے، یہ یتیموں کا خیال کرتے ہیں، یہ سچ بولتے ہیں، یہ امین ہے، یہ مجھے برے کاموں سے بھی منع کرتے ہیں، خود بھی نیک یعنی ہے، ابھی قرآن کچھ ہے نہیں۔ تو یہ جو اچھی دوستی تھی، صدیق دوست کو بھی کہتے ہیں۔ یہ صدیق جو ہے، ایک تو تصدیق کرنے والے کو، اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے دوست کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو اچھے دوست چننا آپ کو اتنا اوپر لے گیا کہ وہی دوست ایک دن اعلان نبوت آپ نے فرمایا، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کتنا بڑا مقام، اور ان کی وجہ سے آپ کا بھی مقام پھر چلا گیا اوپر۔ اب ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بھی اس میں شامل ہیں۔ بڑوں کو بھی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بڑوں کا تو تبھی عمر ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے، ان کو تو زیادہ ضرورت ہے کہ بھئی اب وقت مطلب آ سکتا ہے کسی کا بھی۔ تو دوسرا سبق یہ ملا ان کی زندگی سے کہ انہوں نے دوست دیکھ کر، آپ بھی دیکھیں، دیکھ کر اپنا سرکل، سوشل سرکل، جن کے ساتھ گپ شپ، یہ جن کے ساتھ آپ گپ شپ لگانے بیٹھتے ہیں نا، وہی اصل میں آپ کے دوست ہیں۔ دوسرے کام کے ہوتے ہیں، اس کو کام کیا، کام ہے، اس کے پاس ویسے، اس کے ساتھ مسئلہ پوچھنے چلے گئے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب بندہ فارغ ہوتا ہے، جو کہتے ہیں نا لنگوٹیا جو بندہ ہے، وہی اصل میں اس کا دوست ہے، اور انسان پر اس کا اثر ضرور بے ضرور جو ہے وہ ہوتا ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق پر ہوا، اور آپ کتنے بلند مقام پہ چلے گئے۔ تو آپ کے لیے بھی یہ، میرے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم بھی دیکھیں ہم کن کے ساتھ گپے شکے لگاتے ہیں۔ اگر وہ ایسے ہی ہے، مطلب ہے کہ ادھر بات ادھر اور یہ اور کیا، اس کا کہیں نہ کوئی اثر ہم پر بھی پڑے گا، اور ہو سکتا ہے یہ ہمیں لے ڈوبے ایک دفعہ۔ اس طرح اب ایسے واقعات ملتے ہیں، برے دوست جو ہے وہ برے خاتمے کا سبب بن گئے لوگوں کا۔ تو اس لیے کوئی چیزیں تو ہیں وہ آپ بدل نہیں سکتے، بس آپ کا ماموں ہے، آپ کا چچا ہے، آپ کا والد ہے، آپ کا بیٹا ہے، مطلب وہ تو رشتے ہیں، بدل نہیں سکتے۔ دوستی ایک ایسی چیز ہے آپ آج بھی بدل سکتے ہیں، جیسے دوسری چیزیں بدلتے ہیں۔ فون خراب ہو گیا ہے، نیا فون لے لیں، جوتا خراب ہو گیا ہے، نیا جوتا لے لیں۔ اپ گریڈ کہتے ہیں نا، اپ گریڈ، بھائی اوپر والے درجے اور چیز اچھی تبدیلی کرنا۔ تو دوستوں کو اپ گریڈ کریں، ان کو جو ہے بدلیں، جو برے ہیں ان کو یا تو اچھا بنا لیں اگر آپ میں صلاحیت ہے، یا تو ان کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیں، اور یا پھر جو ہے خود جو ہے بچیں۔ اور اچھے دوست دنیا میں مل جاتے ہیں، ایسے ایسے نیک بندے ہیں۔ تو لالچ کی دوستی، اے میرا فلاں ایس ایچ او واقف ہے، یہ کوئی دوستی نہیں ہے۔ اے جی میری ڈی سی نال گڈ بائی ہے، وہ گڈ بائی ہے، وہ دوستی نہیں، وہ لالچ کی بنیاد پہ دوستی وہ ہوتی ہے جو لالچ کے بغیر صرف اور صرف اسی لیے ہو کہ وہ دوست ہے یا اللہ کے لیے آپ یعنی دوستی ہو، وہ اصل رشتہ ہوتا ہے۔ یہ دوسری جو چیزیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ مجھے کام ہے، یہ ہے، وہ کام کی دوستی ہے، وہ نان کی دوستی، کھانے پینے کی نہیں، اور کام کاج کی دوستی ہے، وہ دوستی نہیں۔ ڈاکٹر سے یہ چیزیں، یہ ضرورت ہوتی ہے، غرضیں ہوتی ہیں، وہ غرضی دوست جو ہوتے ہیں وہ نہیں صحیح۔ تو دوسرا سبق یہ ملا کہ آپ بھی دیکھیں گے آپ کی زندگی پر جو ہے وہ اثر پڑ گیا ہے، اگر آپ یہ آج کے بعد ان کو جو ہے دیکھیں کون ہے، بدل لیں، نئے بنانے ہیں، اچھے بنائیں، آپ بھی تر جائیں گے،
آپ کو بھی اونچا مقام ملے گا۔ تیسری چیز اور آخری یہ کہہ کے ختم کرتے ہیں، وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جتنے ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا اتنا کسی کے مال نے مجھے فائدہ نہیں دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کا ہوں اور مال کس کا ہے؟ یا فرمایا کہ نہیں، ابو بکر دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا، اور دنیا میں بھی میرے ساتھ ہے، آخرت میں بھی ساتھ ہوگا۔ اور اس کے آپ نے مقامات بیان کیے، اور یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں آخرت میں قبر بھی ساتھ بنی ہوئی ہے، دنیا میں بھی ساتھ رہے، آخرت کا جو پہلا زینہ ہے، آخرت کا جو پہلا قدم ہے، پہلی سیڑھی ہے، وہ کون سی ہے؟ قبر ہوتی ہے، اسی میں سے ساتھ شروع ہو گیا، اسی میں سے ساتھ شروع ہو گیا۔ تو اس میں وہ جو تیسری چیز جو نبی علیہ السلام خود فرمایا اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، وہ یہ تھی آپ بھی اور میں بھی یہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ آپ نے اپنی تمام چیزوں کو حضور علیہ السلام کی ملکیت میں دے دیا۔ پہلے بھی اللہ ہی مالک ہے، اور پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہے، وہی مالک ہے، لیکن ہم دیتے نہیں نا، امانتاً ہمیں اللہ نے دی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں میں تے اپنے پیسے ایتھے خرچ کرنے نے، میں تے اے کرنا ہے، میں تو وہ کرنا ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ اپنی ساری ملکیت نبی علیہ السلام کے ملکیت میں دے دی کہ آپ جس طرح چاہیں خرچ کریں، اور کسی کی کوئی چیز استعمال کرنی ہو یا پیسہ، نبی علیہ السلام اس سے پوچھا کرتے تھے کہ میں یہ مجھے دے دو، یہ تمہاری اجازت ہے؟ فرمایا کہ ابو بکر کا مال وہ مال تھا کہ آپ نے کبھی پوچھا بھی نہیں، مطلب آپ اس طرح خرچ کرتے گویا وہ آپ کا اپنا ہے۔ مطلب ہوتا ہے نا دوست کے بھائی پوچھنا آیا جی میں 10,000 روپیہ تھوڑے جیب وچ لین لیا، یا تھوڑے 50,000 روپیہ لاکھ لین لیا، نہیں، اتنا قرب، اتنی دوستی اور اتنی جو ہے وہ تعلق تھا کہ حضور علیہ السلام نے کبھی پوچھا نہیں۔ تو یہ اب میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم بھی جن کا کلمہ پڑھتے ہیں اپنا مال، اپنا جان، وقت ان کی ملکیت میں دے دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میری جان مال آپ کے حوالے۔ مطلب کیا کہ جس طرح آپ چاہیں گے اس طرح استعمال ہوگا آج کے بعد۔ آج کے بعد میرا وقت بھی، میری جان، میرا مال جو ہے وہ اللہ نے مجھے دیا ہوا، پھر ختم بھی ہو جائے گا، لیکن یہ شرف، یہ طریقہ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا؟ جو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا اور فرمایا کہ میں اور میرا مال کس کا ہے؟ فرمایا کہ میں اور میرا مال جو ہے نبی علیہ السلام آپ ہی کا ہے۔ اب یہ چیز میں اور آپ بھی اپنا سکتے ہیں، کسی نے تھوڑا، کسی کو زیادہ، کسی کو جان، کسی کو وقت، کہ نبی علیہ السلام اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی ملکیت میں دے دینا، یعنی ان کے حکم کے مطابق ہی پھر اپنی چیزوں کو استعمال کرنا۔ بھائی یہ مال میں اپنی مرضی کی نہیں، جہاں حضور علیہ السلام نے اجازت دی ہے وہاں میں استعمال کروں گا، جہاں نہیں یہ مال ان کا ہے۔ آج کے بعد کوئی بندہ کہتا ہے یہ میرے واسطے ہے، کم کر لو، اے جھوٹ میرے واسطے بول لو، اے جو بندے دے 2 مارنیاں نے میرے واسطے مار لو۔ تسی کہو جی بندیاں واسطے تسی کر رہے ہو تو کیوں نہ نبی علیہ السلام واسطے کوئی کام کرو؟ یہ کسے واسطے کرنا ہے؟ کوئی بندہ تھوڑا کہنا ہے منت اے میرے واسطے کر دو، کہو بھائی یہ تو کسے واسطے میں کرنا ہے نا، تو میں پھر کوئی کام نبی علیہ السلام واسطے ہی کراں گا۔ یہ کوئی انہوں نے فرمایا بچانا تے صحیح، تے اگلے جہاں بھی وہ بچان دے، تو تے اتھے بھی منو پٹھی مت دے رہے ہیں، تے اگے جہاں بھی تو نظر نہیں آنا۔ تے چیز یہ جڑیاں ہوں ٹائم ختم ہو گیا، 3 صفتاں تمہیں میں دسیاں نے، یہ آج تسی بھی اپنا سکتے ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خاص، کہ جڑیاں آ کے تونوں بھی اونچا مقام یہ دے دیندیاں۔ پہلی کیڑی آئی کہ ہر وقت یاد رکھنا اللہ پاک منو دیکھ رہا ہے، اور اللہ پاک میرے کو کی چاہتا ہے سو میں کی کراں وہی کرنا۔ اگر رستے جا رہے ہو کوئی عورت نظر آ گئی ہے، ہوں دسو اللہ دیکھ رہا ہے منو، میں اس عورتوں خام خواہ نہ دیکھا، اللہ پاک چاہتا ہے میں نہ دیکھا، میں انہیں ہی کرنا۔ غصہ آ گیا کسی نے کوئی بری اللہ پاک دیکھ رہا ہے، وہ میرے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی میں تے رکھنا، تو اللہ پاک چاہتا ہے میں نہ یہ جواب داں، انہوں نظر انداز، بس انہوں کہندے نے حضوری۔
دوسری صفت انہاں دے کے آئی کہ انہاں نے اچھے لوکاں دے نال رہے نے، اچھے دوستاں دے نال رہے نے، اچھے دوست انہاں نے چنے نے، انہاں چوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہاں وہ ہستی پھر آئے کہ وہ انہاں دے دوستاں چوں آئے اور وہ انہاں نے نال ہی رہے۔ پھر جدوں انہاں نے اعلان نبوت اور ساری مقامات حاصل ہوئے، ادا حصہ انہاں نوں بھی ملیا۔ اسی طرح تانوں بھی مطلب ہے کہ یعنی ملن دے مقامات۔ تیسری چیز جڑی ہے کہ انہاں نے اپنے مال ہر شے نوں حضور علیہ السلام دی ملکی۔ کتنی سونی گل ہے کہ نبی علیہ السلام دے کولے اپنا مال تے جان وقت رکھ دو کہ جس طرح تسی چاہو اس طرح استعمال کرو، تو پھر وہ اس طرح استعمال ہوتا ہے تو کیوں نہیں بندے نے پہنچنا۔ اللہ پاک منو بھی تانوں بھی انہاں دا فیض نصیب فرمائے، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہاں دے جنہاں دسیا بھی عورتاں چوں کتنا وڈا مقام اور انہاں وچ بھی بے انتہا صفات آئیاں۔ وہ یہ موضوع انشاءاللہ پھر اس کسی جمعے تے انشاءاللہ انہاں دے بارے وچ بھی عرض کرا دے۔ اللہ پاک سانوں انہاں تمام ہستیاں دا، اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام، اولیاء اعظام دی فیض اور انہاں دی صفات اپنان دی توفیق دے، اور بریاں تو جو ہے اللہ پاک بچائے اور بریاں صفتاں تو بھی اللہ پاک بچائے، اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔